الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں، معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں، اللہ جل جلالہ و من والہ نے ایمان کی دولت کو جو دیا ہے وہ سب سے اہم دولت ہے. رب کریم نے اگر ہم کو ایمان نہ دیا ہوتا تو نہ معلوم ہم بھی کسی جگہ کسی پتھر اور بت کے سامنے سجدہ کرتے ہوتے، ہم بھی نہ معلوم اپنے ضمیر کو اپنے دل کو بیچتے ہوتے، ہم بھی نہ معلوم کسی جگہ گھنٹی بجاتے ہوتے. لیکن حق تعالی نے تمام دنیا کے معبودوں سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ایمان کی دولت سے نوازا. یہ اس رب کریم کا بہت ہی بڑا احسان ہے. ایمان کتنی بڑی دولت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال فرمایا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے جواب رحمت فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بہا قلبہ. جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا وہ نبی کی سفارش کا مستحق ہوگا. یہ حدیث شریف بتا رہی ہے کہ ہم روزانہ تو یہ مانگتے ہیں نبی کی سفارش نصیب ہو، نبی کی سفارش نصیب ہو، لیکن ایمان ہی نہیں تو نبی کی سفارش کیسے ملے گی؟ سفارش موقوف ہے ایمان، نبی غیر کی سفارش کبھی نہیں کرے گی. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ سفارش تو بہت دور کی بات، ان کے جہنم میں جانے کے بعد عذاب کو کم کرنے کی سفارش بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ بغیر ایمان کی سفارش نہیں ہو سکتی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا اور بہت سیلاب آیا، پانی آیا اور پہاڑ کے برابر پانی پہنچ گیا، تو حضرت نوح کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا. وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے باپ سے کہنے لگا کہ ابا تیرا پانی پہاڑ تک نہیں آ سکتا ہے. لیکن وہ تو ایک عذاب تھا، پانی پہاڑوں کے اوپر تک پہنچا. جب اس کے ہلاکت کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے سفارش فرمائی، اللہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لے. تو نے مجھ کو وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، وہ میرا اہل ہے. اللہ نے تھوڑی سی دانت پلائی اور فرمایا انہو لیس من اہل، تیرا اہل ہے.
اس لیے کہ ایمان والا تیرا اہل ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تجھے علم نہ ہو اس کا سوال نہ کرنا آئندہ، فتکون من الجاہلین، ورنہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کو منع کر دیا کہ بغیر ایمان کے عذاب سے بچنے کے لیے سفارش نہیں ہو سکتی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن جنت میں جانے کی سفارش تو بہت دور کی بات، غیر مسلم کے لیے جہنم میں جانے کے بعد عذاب کے کم کرنے کی سفارش بھی نہیں ہو سکتی۔ سفارش موقوف ہے ایمان پر۔ نمبر 2، جنت میں جانا موقوف ہے ایمان پر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھے وہی جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا یا پڑھا تو صحیح لیکن اخلاص نہیں، نفاق ہے، منافق ہے، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی زیارت بھی جو ہوگی وہ ایمان ہی پر ہوگی، اللہ کی زیارت موقوف ہے ایمان پر۔ مسلم شریف نے بہت لمبی حدیث، صحابہ نے سوال فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کو دیکھیں گے ہم؟ نبی علیہ السلام صحابہ نے یہ بھی پوچھا کہ دنیا میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، ازدحام ہوتا ہے، تو ہم کسی کو نہیں دیکھ پاتے، تو کیا قیامت پہ ہم اللہ کو دیکھ لیں گے؟ نبی علیہ السلام نے مثال دی اور فرمایا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھ کر سورج کو دیکھتے ہو، کوئی بھیڑ نہیں ہوتی، تم اپنے گھر میں بیٹھ کر چاند کو دیکھتے ہو، کوئی بھیڑ نہیں ہوتی، تو نہ چاند میں بھیڑ ہے نہ سورج کو دیکھنے میں بھیڑ ہے۔ اسی طرح جنت میں بیٹھ کر ہر مومن اپنے مکان سے اللہ کو دیکھے گا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرط یہ کہ ایمان۔ تو رب کی رویت اور دیدار اور زیارت اور دیکھنا بھی ایمان پر ہے، سفارش بھی ایمان پر ہے، جنت میں داخلہ بھی ایمان پر ہے۔ معلوم ہوتا ہے ایمان بہت بڑی دولت ہے، یہ اللہ نے ہم کو بلا مانگے عطا فرمائی۔ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے والدین کے کوکھ سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ جنم لیا، ہم نے اپنے ماں باپ کے کوکھ سے اللہ اکبر کے ساتھ جنم لیا، توحید کے ساتھ جنم لیا۔ یہ ایمان جو اللہ نے ہم کو دیا ہے بہت بڑی دولت ہے۔ اب مکان ہے تو مکان تقاضا کرتا ہے کہ اگر میری صفائی کرو گے تو میں خراب نہیں ہوں گا، اور اگر میری صفائی نہیں کرو گے تو میں خراب ہو جاؤں گا۔ مکان تقاضا کرتا ہے کہ اس کی صفائی کی جائے۔ گاڑی ہم نے لی تو گاڑی تقاضا کرتی ہے کہ میرا مینٹیننس برابر رکھو گے تو میں چلوں گی، تمہیں لے کر چلوں گی، اور اگر تم نے میری صفائی نہیں کہ میرا مینٹیننس نہیں رکھا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ گاڑی کی صفائی نہ ہونے پر گاڑی بگڑ جاتی ہے، مکان کی صفائی نہ ہونے پر مکان ویران ہو جاتا ہے۔ تمام چیزیں اپنا تقاضا رکھتی ہیں۔ ہمارے پاس موبائل ہے، موبائل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو صحیح رکھیں، اگر ہم نے اس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا موبائل بند ہو جائے گا۔ دنیا کی تمام چیزیں اپنے چلنے کے لیے تقاضا رکھتی ہیں، اور اس تقاضے کو پورا کیا جائے تو وہ چیز کام کی۔ جب ہمارے پاس ایمان ہے تو ایمان بھی تقاضا کرتا ہے
کہ میرے مسائل کو ادا کر، میرے معاملات کو ادا کر، میں نے جو اعمال تم کو دیے ہیں وہ ادا کر۔ اگر ان اعمال کو ادا کرو گے تو ایمان آباد رہے گا، اور اگر ان اعمال کو ادا نہیں کیا تو ایمان میں کمی پیدا ہو جائے گی، ایمان میں نقص پیدا ہو جائے گا، ایمان کی دولت ویران ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایمان کے بعد اعمال کا جو مطالبہ ہو رہا ہے، ان اعمال کو اچھی طرح ادا کرنے والے بنے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرهم یوم القیامة اعمی وقد كنت بصیرا۔ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، میری نمازیں نہیں پڑھے گا، غفلت والی زندگی گزارے گا، غیبتوں میں زندگی گزارے گا، شریعت کے خلاف زندگی گزارے گا، فیشنیبل زندگی گزارے گا، تو اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے اعراض، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی حالات میں آ جائے گی، کبھی خود بیمار، کبھی اولاد بیمار، کبھی کاروبار ٹھپ ہو گیا، کبھی گھر میں پریشانی آ گئی، کبھی کھیت میں پکنا بند ہو گیا، طرح طرح کے حالات آئیں گے۔ انسان پر جب حالات آتے ہیں تو پھر تم عاملوں کے پاس جاؤ گے، اور عامل کا کام کیا ہے؟ عامل کا کام لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنا، غلط نام لینا، معاشرے کو توڑ دینا، فیملی کو ویران کر دینا، جھوٹ اور کذب بیانی۔ کبھی کہیں گے پھوپھی نے کچھ کر دیا، کبھی کہیں گے خالہ نے کچھ کر دیا، کبھی کہیں گے چچا اور ماموں نے کچھ کر دیا، کبھی کہیں گے ساس اور خسر نے کچھ کر دیا، معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، فیملی ٹوٹ جاتی ہے۔ میری مائیں، میں تم کو کوئی ٹھوس دلیل دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سحر ہوا، جادو ہوا، اس کا انکار نہیں۔ حضرت کے جادو کا حال یہ تھا کہ اتنا سخت تھا کہ آپ دنیا کے امور کو بھول جاتے تھے، دین کو نہیں، دنیا کے امور کو۔ لیکن نبی کو بھی پتہ نہیں کہ کس نے جادو کیا۔ میری دلیل سمجھیں، نبی کو بھی پتہ نہیں کہ کس نے جادو کیا ہے، حالانکہ وہ صاحب وحی ہے، اس پر وحی اترتی ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا دل صاف نہیں، وہ صاحب الہام ہے، اس کا خواب بھی وحی ہے، وہ آقا اگر خواب دیکھے وہ بھی وحی، جو اتنا بڑا اونچا، اس کو بھی نام کا پتہ نہیں کہ کس نے کیا، جب تک کہ اللہ نے نہیں بتایا۔ اللہ نے بتایا کہ لبید شاہد نے کیا، جب اللہ نے بتایا تب نبی کو پتہ چلا، ورنہ نبی کو پتہ نہیں۔ جب ایک نبی کو کسی کا پتہ نہیں چل سکتا تو عامل کو کہاں سے پتہ چل جاتا؟ نہ وہ صاحب وحی، نہ صاحب قرآن، نہ صاحب دل ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ کیسے بتا دیتا ہے کہ اس نے کیا اور اس نے کیا؟ یہ غلط بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے حالات پر اپنے اعمال کی طرف رجوع نہیں کرتا کہ میری زندگی جو تنگ ہو گئی ہے وہ میرے اعمال کی وجہ سے، میں نے اللہ کو بھلا دیا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، جو نمازیں نہیں پڑھے گا، جو حلال حرام میں فرق نہیں کرے گا، جو جائز ناجائز میں فرق نہیں کرے گا، جس کی زندگی فیشنیبل ہو، جن کے بال سطر ہے کھلے رہے، جو پردے کا اہتمام نہیں کریں گے، میں اس کی زندگی کو تنگ بنا دوں۔
فإن له معیشۃ ضنکا، اور جب اللہ ہی زندگی کو تنگ بنانے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اس زندگی کو بدل نہیں سکتی۔ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہوا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت میں نابینا اٹھائیں گے، بلائنڈ اٹھائیں گے، اندھا اٹھائیں گے۔ یہ کہے گا قیامت میں کہ اللہ میں تو بہت دیکھنے والا تھا، عورت کہے گی میں بہت دیکھنے والی تھی، یہ کیا ہو گیا میری آنکھوں کو؟ اللہ کہے گا کہ تو نے سب کو دیکھا تھا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو بہت دیکھنے والا تھا۔ اللہ کہے گا تو نے ساری دنیا کو دیکھا تھا، اپنے اللہ کو نہیں دیکھا۔ دنیا میں سب کو یاد کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا۔ سب سے تو نے محبت کی، اللہ سے محبت نہیں کی۔ سب کو اپنے دوست بنانے کی فکر میں تھے، اللہ کو دوست بنانے کی فکر میں نہیں تھے۔ سب کے قریب ہونا چاہتے تھے، یہ بھی میرے قریب ہو جائیں، یہ بھی قریب ہو جائیں، یہ بھی قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہونا کوئی نہیں چاہتا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، سنو میری مائیں، مَن یعش عن ذکر الرحمن، مَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطان فہو لہ قرین، جو میرے ذکر سے غافل بنے، مجھے یاد نہیں کرے گا، میری نمازوں کو چھوڑ دے گا، زکوٰۃ کو چھوڑے گا، برائیوں میں مبتلا رہے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کو شیطان کے حوالے کر دوں گا۔ اللہ نقیض لہو شیطان، ہم شیطان کو اس کا دوست بنا دیں گے، فہو لہ قرین، وہ اس کا ساتھی ہوگا۔ پھر شیطان جب دوست ہو گیا تو مسئلہ کیا ہوگا؟ جتنے گناہوں میں مبتلا تھے اس سے زیادہ گناہوں میں مبتلا کرے گا۔ آج 2 نمازیں چھوٹتی تھی، کل سے 4 چھوٹتی تھی، پھر بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ چونکہ شیطان ہر وقت ساتھ رہتا ہے ہماری غفلت کی وجہ سے، اور اللہ نے اس کو دوست بنا دیا ہمارا، تو پھر کیا ہوگا یہ کہ مرنے سے پہلے ایمان بھی لے لے گا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ہم بے ایمان دنیا سے نہ چلے جائیں۔ نقیض لہ شیطان فہو لہ قرین، اور اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کا کہا مانتے ہیں، حلال کا کھانا حرام سے بچنا، زندگی اچھی بناتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کا دوست بن جاتا ہوں۔ الا ان اولیاء اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست بن جاتا ہے مومنوں کا۔ اور میری مائیں، جب اللہ دوست بنتا ہے ہمارا تو شیطان کے دوست بننے پر گمراہی ہے، اور اللہ کے دوست بننے پر ہدایت ہے۔ نیکیاں ہیں، عبادت کا شوق، رغبت، اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہمیں تاریکیوں سے، اندھیرے سے، گناہوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، بہترین زندگی عطا کرتا ہے، خوبصورت زندگی عطا کرتا ہے۔ تو میری مائیں، ہماری آپ کی زندگی ایمان کے بعد ایمانی تقاضوں پر ہونی چاہیے۔ ہماری بچیوں کے پردے کے جو مسائل ہیں، جب کچھ لوگوں نے پردہ نہیں کیا تب ہی تو حکومت میں یہ بات اٹھی کہ اسلام میں پردہ ضروری نہیں، حالانکہ اسلام میں پردہ ضروری ہے، لیکن چونکہ ہماری بچیوں نے پردہ چھوڑا تو ان کے دماغ میں بات آئی کہ اسلام میں ضروری نہیں۔ جیسے داڑھی سے متعلق داڑھی واجب ہے، لیکن کچھ لوگوں نے جب داڑھی کو چھوڑ دیا تو ان لوگوں کے دل میں بات آئی کہ اسلام میں داڑھی واجب نہیں۔
نتیجہ یہ کہ داڑھی نکالنے پر مجبور کیا جائے، پردہ نکالنے پر مجبور کیا گیا۔ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ اسلام میں پردہ نہیں بلکہ ہندوستان کی شیلی میں پردہ۔ باحیا ہماری ہندو بہنیں جو حیادار ہو، وہ باحیا عورتیں جو ہیں ہندوؤں میں بھی، وہ بھی پرائے مرد کے ملنے پر اپنی ساری کا آنچل کھینچ لیتی اور پرائیوں کے سامنے اپنا منہ پیش کرنا نہیں چاہتا۔ معلوم ہوتا ہے یہ تو ہندوستان کی شیلی، ہمارے ملک کی شیلی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے جو پردے کے ہمیں عظمت بتائی، پھر ہماری مائیں اور بہنیں یہ حدیث بھی سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں ایک مرتبہ بیان دیا اور ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت تصدقنا، خوب صدقہ کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہلہا النساء، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، سب سے زیادہ۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں دیکھا جہنم میں؟ آپ سے جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا تم میں دو برائیاں، تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیر، تم شوہر کی نافرمانی بہت کرتے اور غیبت بہت کرتے، لعن طعن بہت کرتے، ملامت بہت کرتی ہو۔ ان باتوں سے احتراز کرنا چاہیے جو جہنم میں لے جانے والی چیز، جو اللہ کے عذاب کی طرف، اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جانے والی چیز، اس سے بہت احتراز کرنا چاہیے۔ میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں پیش کی۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں مَن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، جو ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ کہتا ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پاکیزہ زندگی، کیسی پاکیزہ زندگی؟ دنیا میں عزت عطا کریں گے۔ سرخ روئی عبادت والوں کو اللہ اپنے قریب کرتا ہے، اور جس کو اللہ قریب کرتا ہے اس کو عزت ملتی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ولایت ملے گی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یوں کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ایمان پر جم، یہ جمنا ہی بہت مشکل ہے، ایمان پر جمنا، اس لیے کہ کبھی دولت ایمان سے ہم کو ہٹا دیتی ہے، کبھی دولت کا آ جانا یہ ایمان سے ہٹنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے، عیاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے، خلاف شریعت کام کر لیتے ہیں، اور کبھی غریبی کا آنا بھی انسان کو کفر میں لے جاتا ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفر، کبھی کبھی فقیری انسان کو ایمان سے نکال دیتی ہے۔ تو کبھی دولت کی بنیاد پر ہم اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں، کبھی حسن کی بنیاد پر بھی انسان ایمان کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہماری بچیاں جو جا رہی ہیں جذبات کے اندر، ایمان چھوڑ رہی، مرتد ہو رہی، وہ کس بنیاد پر؟ یا تو دولت دیکھ کر جا رہی ہے، کسی کی دولت دیکھی تو اس کے چکر میں، یا اس کے خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ دولت بھی آنی جانی ہے۔ آج کا مالدار کل کا غریب ہو سکتا ہے، اور آج کا غریب کل کا مالدار بھی ہو سکتا ہے۔ دولت میں استقامت نہیں، ہمیشگی نہیں، حسن میں ہمیشگی نہیں، خوبصورت سے خوبصورت لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کینسر کی بیماری ہو سارا حسن ختم ہو جاتا ہے، بخار آ گیا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ،
جن لوگوں نے یوں کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر جم جاؤ ثم استقاموا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایمان سے نہ ہٹاوے، نہ دولت، نہ خوبصورتی، نہ حسن، نہ خواہشات، نہ جذبات، کوئی چیز ہم کو نہ ہٹائے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ کی طرف سے کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اللہ تخافوا، اور بشارت سناتے ہیں، ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، اور بشارت حاصل کرو بالجنت التي كنتم توعدون، اس جنت کی جس کا تم کو دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب مرنے کے بعد تم جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہاری چاہتوں پر اللہ عطا کرے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ اللہ میزبان ہے اور ہم مہمان ہیں اللہ۔ ہر آدمی کی مہمانی اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے۔ جو آدمی جتنا مالدار ہوتا ہے اس کی مہمانی اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی مہمانی اللہ کی شان کے مطابق، وہ جتنا بڑا ہے اتنی بڑی مہمانی کرے گا اپنے بندوں کی اور اپنی بندیوں کی۔ میری مائیں، دنیا کی زندگی آنی فانی ہے، بہت جلد ختم ہونے والے، بہت جلد ختم ہونے والے، زیادہ سے زیادہ 70 سال 80 سال، اس سے زیادہ کوئی نہیں جیتا۔ اگر کوئی ہزاروں میں جی گیا تو 100 سال۔ موت پر حق، قبر کی طرف ہماری زندگی جا رہی ہے، برف کی طرح زندگی پگھل رہی ہو رہی ہے، عمر مثل برف کم ہو رہی ہے، عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، برف کی طرح عمر پگھل رہی ہے۔ علماء نے ایک مثال سمجھائی کہ ایک آدمی کے گھر میں غریبی تھی، اس کی بیوی نے تھوڑا سا برف جمایا تھا، شوہر سے کہا جاؤ یہ برف مارکیٹ میں بیچو اور کچھ کھانا لے آؤ۔ شوہر برف کو سر پر رکھ کر چلا، یہ سمجھانے کے لیے سر پر رکھ کر چلا۔ راستے میں کوئی کھیل بتا رہا تھا، شوہر کھیل دیکھنے کھڑا ہو گیا، برف پگھل گیا، اب تھوڑا سا رہ گیا۔ اس کو خیال آیا کہ گھر میں کھانا نہیں، میں برف بیچنے آیا اور برف تھوڑا سا، کیسے خریدوں گا؟ وہ ایک دکان پر گیا، دکاندار سے کہا بھائی یہ برف لے لو۔ اس نے کہا اتنے سے برف کو میں کیا کروں گا؟ اسی بات چیت میں تھا کہ اتنا بھی پگھل گیا، اس کا برف ختم ہو گیا۔ اب اس کے پاس ایک پیسہ نہیں جس سے وہ کچھ خرید سکے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ دوبارہ بس میں بیٹھ کر کے گھر جا سکے، وہ تو پیدل آیا اور دل میں پریشانی یہ ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں کیا کھلاؤں؟ اس انسان کی پریشانی کو سمجھو اور اس کے بعد غور کرو۔ اللہ نے عمر کا برف دے کر ہمیں بھیجا ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ برف، یہ روزانہ پگھلتی جا رہی ہے، ایک دن 2 دن 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 50 سال کے ہو گئے، زندگی پگھلتی جا رہی ہے اور ہم دنیا کے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے، کبھی یہ کھیل دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ کھیل دیکھ رہے ہیں، کبھی یہاں لڑائی دیکھ رہے ہیں، کبھی یہاں کھڑے ہو کر کے فلاں دیکھ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر کے کھیلوں میں زندگی گزر رہی ہے، رات تک کسی طرح۔
یہاں تک کہ موت کے قریب جب ہم پہنچتے ہیں، بڑھاپا آ گیا، اللہ کہتا ہے میرے بندے میں نے تجھ کو زندگی کا برف دے کر کے بھیجا تھا، اب یہ جب بڑھاپا آتا ہے تو کہتا ہے چلو کچھ کر لوں، چلو کچھ کر لوں، چلو کچھ کر لوں، عبادت کر لوں، فلاح کر لوں، لیکن سوچنے میں ایام پورے ہو جاتے ہیں، اور جب دنیا سے نکلتا ہے اور موت جب چلتی ہے اور جنازے میں چلتا ہے تو اپنا دامن ٹفن باکس خالی ہوتا ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ برف بیچنے والے کو جتنی پریشانی تھی اپنی اولاد کے بھوکا رہنے پر اور برف کے ضائع ہونے پر، اس سے لاکھوں زیادہ پریشانی ہم کو ہوگی جب ہمارا جنازہ چل رہا ہے کہ ٹفن باکس ہمارا خالی، کچھ نہیں، پھر خون کے آنسو روئیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان نقصان میں ہے، خسارے میں، الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات بیان کرتے رہے اور صبر کو نہیں چھوڑا، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے من یعمل من الصالحات، جو ایمان لایا، اعمال صالحات، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے، ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون، اور ہم ان کے اعمال کی وجہ سے بہترین زندگی عطا فرمائیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ مرد و عورت کی تعریف فرماتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد، مسلمان عورت، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد، مومن عورت، والقانتین والقانتات، والصابرین والصابرات، والخاشعین والخاشعات، والمتصدقین والمتصدقات، والصائمین والصائمات، والحافظین فروجہم والحافظات، اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والی، صبر کرنے والی، زکوٰۃ دینے والی، عبادت کرنے والی، اور اپنے بدن کی حفاظت کرنے والی، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے بدن کی حفاظت کرنے والی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ذکر کرنے والا مرد، ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ہم نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کیا۔ میری مائیں، اللہ نے اگر دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، نہ یہ کہ فضول خرچی کی جائے، اسراف کیا جائے، شادیوں میں بیجا خرچ کیا جائے۔ اگر 5,000 روپے کے کپڑے سے کام چل سکتا ہے تو 50,000 کے کپڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسراف، فضول خرچی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذر کس کو کہتے ہیں؟ تم عورتوں میں جو بچیاں پڑھی لکھی ہیں ان کو میں فرق بتاتا ہوں، تبذیر اور اسراف میں کیا فرق ہے۔ تبذیر کا معنی ہوتا ہے بلا ضرورت فضول خرچی کرنا، مجھے کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی پھر بھی میں 10 جوڑی کپڑے خریدتا ہوں، یہ تبذیر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بلا وجہ کے، بلا ضرورت کے خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور ایک ضرورت ہے مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، لیکن میرے 2,000 سے کام چل سکتا تھا، میں نے 50,000 کا خریدا، یہ اسراف، اسراف میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا، اس کو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو تبذیر بھی نہ کرے، اسراف بھی نہ کرے، بلا وجہ بھی فضول خرچی نہ کرے، اور ضرورت کے اندر بھی فضول خرچی نہ کرے۔
صحابہ کی زندگی پر ہے، صحابیات کی زندگی پر ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے پاس ایک جوڑی کپڑا تھا، مدینے میں کسی کا نکاح ہوتا تھا، وہ میرے پاس سے مانگ کر لے جاتی تھی، پہلی نائٹ میں پہلی رات میں وہ پہن لیتی تھی اور پھر دھو کر مجھے واپس کر دیتی تھی، پھر دوسرے کی شادی ہوتی تھی وہ لے جاتی تھی۔ ایک جوڑا کتنی عورتیں پہنا کرتی تھی، ان کے دل میں تو اس طرح نہیں آیا کہ میں 50,000 کا سوٹ خرید لوں، 7,000 کا سوٹ خرید لوں، 70,000 کا سوٹ خرید لوں۔ اور شادیوں میں میری ماں یہ بات یاد رکھتا، ناک کٹنے کا مسئلہ چھوڑ دے، میری ناک کٹ جائے، میری عزت چلی جائے، یہ غلط سوچ۔ علماء نے لکھا ہے کہ تم سونے کے لقمے کھلا دو تو بھی کوئی آپ کی تعریف کرنے والا نہیں ہے، یہ مسلم مسئلہ، کوئی نہ کوئی عیب تو ضرور نکالے گا کھانے میں، چاہے تم نے بہترین کھلایا، آخر میں کوئی نقص معلوم نہیں ہوگا تو اتنا تو ضرور کہیں گے چمچ نہیں تھی، عیب ضرور نکالے۔ ہمارے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک لطیفہ ہے یا واقعہ ہے، لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں بیل گاروں سے جماعت چلتی تھی، شادیوں میں لوگ آتے تھے، تو جس گاؤں سے بارات آ رہی تھی وہ آتے وقت تو نیچے اترنا تھا، اس لئے بیل گارے اتر آئے، اب جاتے ہوئے چرتے ہوئے جانا اور بیل گارے چڑھ نہیں رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی پتھر بہت آ رہے، دیکھو ہمارے سمدھی نے فاورے دیے ہیں یا نہیں جہیز میں، تاکہ فاوروں کے ذریعے سے پتھر ہٹائے، فاورے کون دیتا ہے؟ تو کہنے لگے سمدھی نے دیا تو کیا دیا، ایک فاورہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ انسان کی زندگی ہے، آپ اپنی تعریف کے لیے کتنا ہی خرچ کر دیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں نے میری بچیوں کے نکاح میں میری بچیوں کو 2 چیز دی، سونا دیا اور گدے تکیے اور پلنگ دیے، اور فرمایا بیٹی جس گھر میں تو جا رہی ہو سکتا ہے گدے تکیے پلنگ وغیرہ نہ ہو، مہمان آئیں گے تو کہاں سلائے گی، ضرورت کا دیا۔ اور کیا دیا؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے سونا دیا اور اپنی بچیوں کو یوں نصیحت کی کہ بیٹیوں کبھی غریبی آ جائے یہ سونا بیچ کر زندگی گزار لینا، لیکن بھکاری کا ہاتھ نہ پھیلا۔ یہ ہے اصل تعلیم۔ حالانکہ آپ کے داماد کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، آپ کے داماد میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے داماد ہیں، جو پوری دعوت و تبلیغ کے امیر تھی۔ آپ کے داماد میں حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم ہیں، جو اس وقت مزاح علوم کے ناظم و شیخ الحدیث۔ آپ کے داماد میں حضرت مولانا سلمان صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کا ابھی کچھ وقت پہلے انتقال ہوا، جو ناظم تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کوئی ایسے ویسے داماد نہیں تھے کہ بھیک منگواتے، لیکن پھر بھی باپ نے یہ کہہ کر سونا دیا کہ بیٹی ضرورت پڑ جائے سونا بیچ کر زندگی گزار لینا، لیکن ہاتھ نہ پھیلا۔ اس لئے میری ماں ناک کتنے کی چکر میں نہ رہے، بے عزتی کی چکر میں نہ رہے، مقابلے کی چکر میں نہ رہے کہ اس نے اتنوں کو کھانا کھلایا میں اتنوں کو کھلاؤں، اس نے اتنا مال دیا میں اتنا مال دیا، اس چکر میں نہ جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، اپنے مال کو بچاؤ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنی حیاتی میں دے کر جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کون سا مال؟ پھر حضرت نے خود ہی فرمایا جو کھایا وہ ختم، جو پیا وہ ختم،
اور جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، اور جو چھوڑ کر جا رہے ہو وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے وارثوں کا ہے۔ ارے وارثوں کا حال تو یہ ہے کہ مرض الوفات میں ہے اور ہمارا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ پوچھئے یہ مفتی صاحب، ابھی تو ہم زندہ ہیں، سانس چل رہے ہمارے، لیکن اللہ کہتا ہے اب تیرا حق ختم، فقط ایک ترتیاؤں، 1/3 بس، باقی اب سب تیرے ورثہ کا۔ ہماری حیاتی میں مال کھینچ لیا گیا، تو جو چھوڑ کر جا رہے وہ ورثہ کا۔ پھر ہمارا کون سا؟ نبی نے فرمایا اپنی حیاتی میں جو تم نے آخرت میں جمع کرا دیا، آخرت میں جمع کراؤ، اپنی حیاتی میں۔ اپنی اولاد پر بھروسہ مت کرو کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد دے گی۔ ابھی کا میں آپ کو واقعہ سناؤں، 10-12 دن پہلے ایک صاحب کا بھی انتقال ہوا، 12-14 دن ہوئے۔ اس آدمی پر قرض تھا، لیکن عجیب اس کی زندگی، اللہ اس کی مغفرت کرے، حرص کی، لالچ، اور اس نے دکانوں پر دکان بنانے میں لوگوں سے قرض لیا۔ اب اچانک اٹیک آیا، موت ہو گئی۔ جن سے قرض لیا تھا سچا پکا میرے اندر داخل ہونے کا واقعہ ہے، چونکہ میں اس میں گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا قرض، اولاد کا جواب سنیے، جاؤ قبرستان میں جا کر ہمارے باپ سے لے لو، ہم اس میں سے ایک پیسہ دینے والے نہیں ہیں، یہ ہماری میراث۔ اپنی اولاد پر اعتماد نہ رکھو، بھول جاؤ کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے کچھ دے گی، اللہ ایک اولاد نیک ہو، صالح ہو، دیندار ہو، ولد صالح ہو، تو وہ ثواب جاریہ ہے، وہ ٹھیک۔ اس لیے ہمیں اپنے حیاتی ہی میں اپنی آخرت کو بنانا چاہیے، اسراف کے بجائے، فضول خرچی کے بجائے اتنے پیسے جمع کر کے اپنے لیے مسجد بنا لو، کسی مدرسے میں کمرہ بنا لو، کسی غریب کا تعاون کر دو، کسی بیوہ کی مدد کر دو، کسی یتیم کا تکفل کر لو۔ اس کورونا کے زمانے میں نہ معلوم کتنی جوان بیٹیاں بیوہ ہو گئی، ان کی کفالت کر لو۔ اگر ہم نے ان کی کفالت نہیں کی اور ان کا دوسرا نکاح بھی نہیں ہوا تو خطرہ ہے اس بات کا کہ اس کی غریبی اس کو غلط کام تک پہنچا جائے، وہ اپنی زندگیاں بیچے گی۔ اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہم۔ ایک واقعے پر میں اپنی بات ختم کروں، مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ خود بیان تھا کہ لکھنؤ میں ہندو مسلم فساد ہوا، بڑا زبردست فساد، کرفیو لگ گیا، اور کئی دن گزرے کہ کرفیو کھلنے کا نام نہیں لینا۔ وہاں یو پی میں سائیکل رکشہ چلائی جاتی ہے، یعنی پاؤں سے چلاتے، غریب ہوتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ کرفیو لمبا ہو گیا، جو بیچارے سائیکل رکشہ چلا کر کے روزانہ کا کما کر روزانہ کھاتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ پولیس سے اجازت لو اور اپنے قریب 2-4 محلوں تک کچھ کھانا تقسیم کرو، ضرورت دودھ ہے، ضرورت چیز تقسیم کرتے کرتے ایک گھر پر پہنچے اور دروازے پر دستک دی تو اندر سے کہا کوئی مرد نہ آئے، کسی عورت کو بھیجو دینے کے لیے۔ مولانا منظور صاحب کی بہو بیٹیاں گئی دینے کے لیے، اور وہ واپس آ کر خوب رونے لگے۔ فرمایا کیوں رو رہی؟ فرمایا جس مکان میں ہم دینے گئے اس میں ایک عورت ہے اور اس کی بیٹی تھی 12 سال۔ اس عورت نے اپنی کہانی سنائی کہ تمہیں معلوم ہے کہ 6 سال پہلے میرے شوہر کو بلا وجہ کیس میں پھنسا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ 2-5 مہینے تک تو لوگوں نے مدد کی، اس کے بعد کوئی مدد نہیں۔ اب وکیل کا خرچہ بھی مجھے دینا پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے وکیل کا خرچہ کوئی معمولی تھوڑا ہو رہا ہے، پھر گھر بھی چلانا، پھر یہ کرائے کا مکان ہے اس کا کرایہ بھی لانا،
میری بیٹی کی ضرورتیں ہیں۔ میں ایک دن رات میں یہ سوچ کر بیٹی کے ساتھ نکلی کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن جب میں ندی کے کنارے پہنچا تو میری بیٹی کا چہرہ میرے سامنے آیا کہ اس کا کیا قصور ہے، میں اس کو کیوں ماروں، اور اگر یہ زندہ رہی تو اور میں کود پڑی تو اس کو کون سنبھالے گا۔ میں میری بیٹی کو دیکھ کر واپس آ روڈ پر کھڑی تھی کہ کوئی رکشہ آ جائے میں گھر چلی جاؤں۔ ایک گاڑی آئی، اناپ شناپ بات کرنے کے بعد جبرن ہم کو بٹھا لیا اور داستان پوچھی تو میں نے کہا کہ ایسا مسئلہ ہے۔ میں یہ سمجھی کہ شاید رحم آ جائیں، لیکن انہوں نے بجائے رحم کے میرے ساتھ غلط کام کیا اور یہ کہا کہ تجھ جیسی خوبصورت عورت مرانی کرتی تو ہماری ضرورت پوری کر، خواہشات پوری کر، ہم تیری ضرورت پوری کریں گے۔ میں 3 سال سے میرے شوہر کے خاطر اپنی عزت بیچ رہی، آج تک تم کہاں تھے کہ اتنا کھانا دینے آئے۔ مولانا منظور صاحب کا جملہ سنی، مولانا نے جب یہ بات سنی تو مولانا رو پڑے۔ حضرت مولانا کی شخصیت کون ہے وہ تو حضرت مفتی صاحب سے پوچھ لے۔ مولانا رو پڑے اور مولانا نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن میرے رب نے مجھ کو یہ پوچھ لیا کہ منظور احمد تیرا درس قرآن تجھے مبارک، تیرا درس حدیث تجھے مبارک۔ حضرت چونکہ درس حدیث دیتے تھے جو معرف الحدیث کی شکل میں، قرآن کا درس دیتے تھے ہفتے میں 1 مرتبہ۔ اللہ نے اگر یہ کہا کہ تیرا درس قرآن تجھے مبارک، تیری درس حدیث تجھے مبارک، تیرے محلے کے قریب میری ایک بندی اپنی عزت کو بیچ رہی، تم نے اس کا کیا تعاون کیا؟ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا اور میرا درس حدیث قرآن مجھے بچا نہیں سکتا۔ میری مائیں میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ ہمارے اطراف میں بھی وہ بچیاں ہوگی جو غریبی میں زندگی گزار رہی ہیں، ہماری بڑی شادیوں کو دیکھ کر ان کا دل بے چین ہوگا، پریشان ہوگا، ان کے دل سے کفر کے کلمات کہیں نہ نکل جائے، وہ یہ نہ کہہ بیٹھے کہ اللہ تو انہی کو دیتا ہے ہمیں نہیں دیتا، اور ہماری شادیاں یہ ان کے کفر کا ذریعہ بنے گی۔ یا کبھی ایسا ہوگا کہ وہ ہماری شادیوں کو دیکھ کر، ہمارے خرچ کو دیکھ کر، چونکہ ان کے ماں باپ غریب ہیں اور غربت کی بنیاد پر اس کی بچی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی جائے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ یہ جو عموماً بچیاں جاتی ہیں ان میں اکثر بچیاں وہ ہیں جو غریب غربت کی وجہ سے جا رہی ہیں۔ ان کے ایمان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میری مائیں، ہمارا اسلام، ہماری فضول خرچی، ہماری شادیوں کے خرچے یہ غریب بچیوں کو رلا رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اپنے خرچ کم کرو، شادیاں شادی کرو اور ان غریب بچیوں کے تعاون میں، مدد میں کام ان کے بھی نکاح کا انتظام۔ میں حضرت مفتی صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ یہ سال بھر میں نہ معلوم کتنی بچیوں کو جوڑ دیا کرتے ہیں، کتنوں کی دعائیں ملے گی۔ صحیح ہے کہ کوئی اور دے رہا ہے، سبب تو یہی ہے، انہوں نے ہی تو ان کی خوشامدی کی۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ یہ کام ہونے چاہیے جو امت کی ضرورت کے کام، اسراف سے بچاؤ، فضول خرچی سے بچاؤ۔ میں نے کینیڈا کی زمین پر ایک بیان دیا تھا، میں یہاں بھی نقل کروں۔ میں نے جمعہ کے بیان میں کہا کہ اپنے دسترخوانوں کو جو سجائے ہوئے، اپنے بہترین کھانوں کو، اپنے گاردن میں گھومنے کو، اپنی گاڑیوں کو اعلیٰ درجے کی اسٹیٹس پر نہ رکھا کرو،
تم جب اپنے اسٹیٹس پر اپنے دسترخوانوں کو رکھتے ہو، اپنے کھانوں کو رکھتے ہو، اپنی گاڑیوں کو رکھتے ہو، تو تمہارے اسٹیٹس کو دیکھنے والے صرف امیر نہیں ہے، غریب بھی ہوں گے۔ ان غریب کا جی جلے گا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ تم کچھ خرید کر کے لائے اور پڑوسی کے بچے غریب ہیں، اگر تم ان کو کھلا نہیں سکتے ہو تو کم سے کم اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھ کر کھلاؤ، تاکہ ہمارے بچوں کے باہر جانے کی وجہ سے غریب کے بچے کا دل نہ دکھے۔ کہاں تک حضور نے اپنے تعلیم دی۔ میری مائیں، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش، آپ بنو گی تو انشاءاللہ سوسائٹی بنے گی، آپ بنو گی سماج بنے گا، آپ بنو گی تو آپ کی وجہ سے گھر آباد ہوگا۔ چھوڑیے اسراف کو، شوہر اسراف کرنا چاہے تو بھی اس کو روک دے، منع کر دے۔ خدا پاک کی قسم آپ اپنے گھروں میں اپنی نظروں سے برکتیں دیکھو گے۔ اپنے شوہر کو فضول خرچی سے روک دیجیے۔ یہ جو کچھ فضول خرچیاں ہو رہی ہے شوہر کی طرف سے، وہ اصلاً عورتوں کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے، لیکن جب آپ روک دو گی تو 5 پیسہ بچے گا، آپ کی آخرت آباد ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو مسلم مرد عورت، مومن مرد عورت، ذاکرہ مرد عورت، عابدہ مومن مرد عورت اور اپنے بدن کو حفاظت کرنے والے مرد عورت میں سے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات میں سے اللہ ہم سب کو بنا دے۔ اور اللہ وعد اللہ لہم، جو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے وہ بھی نصیب فرما دے، اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم تیرے دروازے کے بھکاری ہیں، فقیر ہیں۔ اے اللہ تو نے خود کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہم سب فقیر ہیں۔ اے اللہ تو نے خود کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو نہ جھڑکا جائے۔ اللہ ہم بھی مانگنے والے ہیں، آپ بھی ہمیں نہ جھڑکیے، ہمیں واپس نہ کیجیے، ہمیں خالی ہاتھ نہ کیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، سیئات سے معافی عطا فرما دیجیے، توبہ پہ استقامت عطا فرما۔ اللہ ہم توبہ کر کے توبہ توڑ دیتے ہیں، اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت عطا فرما، عبادتوں میں ذوق عطا فرما، سجدوں میں سرور عطا فرما، تلاوت میں مزہ عطا فرما۔ اے اللہ جس سے تو راضی ہوتا ہے ان اعمال کو کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، جس سے تو ناراض ہوتا ہے یا تیرے حبیب ناراض ہوتے ہیں اے اللہ ان اعمال سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں توابین میں سے بنا، ہمیں ذاکرین میں سے بنا، ہمیں عابدین میں سے بنا۔ اے اللہ ہمیں متقین میں سے بنا، اے اللہ ہمیں رونے والے بنا، اے اللہ ہمیں رونے والے بنا، اللہ ہمیں رونے والے بنا۔ اے اللہ ہم نے اپنے دکھروں پر تو بہت رونا رویا ہے لیکن ہمارے گناہوں پر ہم نہیں روئے ہیں۔ اے اللہ ہماری بیماریوں پر تو ہم بہت روئے ہیں لیکن اے
اللہ امت کے بگڑنے پر ہمیں رونا نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تیرے حبیب امت کے لیے رویا کرتے تھے، اللہ ہم سب کو بھی امت کے لیے رونے کی توفیق عطا فرما، آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے، ہم میں اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایک بنا دے، ہمارے جسد کو بھی ایک بنا دے، ہم تمام کو نبی کے جھنڈا تلے جمع فرما دے، ہم تمام کو قیامت کے دن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈا تلے جمع فرما دینا۔ اے الہ العالمین تیری یہ بندیاں اللہ دور دور سے تیری نسبت پر آئی ہے، اللہ تیرے قرآن کی نسبت پر آئی ہے، تیرے نبی کی نسبت پر آئی ہے۔ یہاں کوئی دنیا تقسیم نہیں ہو رہی ہے، یہاں نہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے۔ اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے، ان کے آنے کو قبول فرما لے، ان کے آنے کو قبول فرما لے، ان کی نمازوں کو قبول فرما، ان کے رونے کو قبول فرما، ان کے روزوں کو قبول فرما، ان کی سخاوتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا، متقی اور پرہیزگار بنا۔ اے الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ جن کے مکانوں میں جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ختم فرما۔ اے اللہ شوہر اور بیوی میں خوب محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا، بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے، غلط راستے سے، غلط صحبتوں سے، غلط دوستیوں سے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ اللہ تو کن کے حوالے ہم کو کر رہا ہے؟ تو ان کے حوالے کر رہا ہے جن کے دل پتھر، جن کے دل میں رحم تک کی کوئی چیز نہیں، جو ہمارے معصوم بچوں کو کاٹ دیا کرتے ہیں، ہماری جوان بیٹیوں کے پیٹوں کو چیر دیا کرتے ہیں۔ صحیح ہے اللہ ہم بگڑ چکے ہیں، لیکن اتنا تو نہیں بگڑے کہ تیرا کلمہ چھوڑ دیا ہو۔ کلمہ تو تیرا ہی پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تجھے تیرے کلمے کا واسطہ ہے، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اس بے حیائی کے دور میں، حالات کے زمانے میں، پریشانیوں کے دور میں، فتنوں کے دور میں بھی ہم تیرا ہی نام لے رہے ہیں۔ اے رب دنیا کے لوگ دنیا کے پاس جاتے ہیں، ہم تو تیرے ہی پاس آتے ہیں۔ ہمارے دکھوں کو سننے والا کوئی نہیں رہا، ہم کہاں جائیں اللہ؟ نہ کورٹوں سے سنوائی ہے، نہ ہمارے بادشاہوں سے سنوائی ہے، ہمارا کوئی سننے والا نہیں رہا۔ اللہ تو ہی ایک اللہ ہے، تو ہی ایک اللہ ہے، تو ہی ایک اللہ ہے۔ مولا تو ہمارا ہے، ہم تیرے ہیں، تو خالق سب کا ہے، لیکن دوست تو ہمارا ہی ہے۔ تو نے خود کہا ہے میں مومنوں کا دوست ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا منکم۔ اے مولا ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، اے اللہ اس بلا کے زمانے میں جتنے لوگ تیرے پیارے ہو چکے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات جلن فرما۔
فرما، ان کے حسنات قبول فرما، ان کو مقام شہادت نصیب فرما، ان کے سیئات کو معاف فرما، اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان سی جوان بیویوں کو دوسرے نکاح کا راستہ پیدا فرما، غریبی سے ان کی حفاظت فرما، عزت بیچنے سے حفاظت فرما، ان کے معصوم اولادوں کا تکفل فرما، یتیم ہیں سروں پر ہاتھ رکھنے والے پیدا فرما، اے الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، اے اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما، اے اللہ یہاں علماء ہیں، صلحاء ہیں، اے اللہ رات میں رونے والے ہیں اور رات میں رونے والیاں ہیں، تہجد گزار بھی ہوگی، اے اللہ ان میں سے جس کی آمین تجھے پیاری ہو ان کے صدقے میں آپ ہماری آمینوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، سب کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ سب کو شفاء دائمہ عطا فرما، اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھنا، اے اللہ شفا کے ساتھ رکھنا، محتاجگی والی بیماری سے ہماری حفاظت فرمانا، جب تک جلائے آبرو عزت و ایمان پر جلانا، اور موت آئے تو اے اللہ تیری رضا پر موت عطا فرمانا، اور ما بعد الموت کی زندگی آسان فرما کر اے اللہ قبر حشر کے مسائل کو آسان فرما کر نبی کے جھنڈا تلے ہم سب کو اے اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، جنت الفردوس میں نبی کی رفاقت نصیب فرمانا، اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا